الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بانک کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر حضرات سادات کرام علماء ذوی الاحترام پردہ نشین عزت مآب ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین اپنی آواز میں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، عصر کی نماز ہو چکی ہے اور عنقریب مغرب کی اذان بھی ہونے والی ہے، اور ہم حبلی کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے سالانہ 19ویں اجتماع کے اندر پہلے دن کی اس محفل میں حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور دنیا میں ہمارے لیے امن و عافیت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، اسلام اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مذہب کو پسند فرمایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ کے بعد ہم سب کے آقا و مولا خاتم النبیین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام ہی لے کر کے آئے۔ دوسرے انبیاء کرام اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے میں فرق یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان پر اللہ نے دین کو مکمل نہیں فرمایا، اس لیے کہ بعد میں انبیاء آنے والے تھے اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کوئی نبی بحیثیت نبی، کوئی نیا نبی
اب دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک قانون ہمیں عطا فرمایا، اس قانون کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس سے روگردانی کرو گے، اس کی مخالفت کرو گے تو تم دنیا میں بھی ناکام رہو گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ رب العزت نے قانون کی شکل، قرآن مقدس کی شکل میں ہمیں قانون عطا فرمایا، احادیث رسول کی شکل میں ہمیں قانون عطا فرمایا۔ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اب اپنی طبیعت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، اسے اللہ کے قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے قانون کے خلاف دنیا کا کوئی انسان چلا جائے، چاہے وہ جتنا بڑا علم والا ہو، چاہے وہ جتنا بڑا تقوی والا ہو، چاہے وہ جتنا بڑا پرہیزگار ہو، اگر وہ اللہ کے قانون کے خلاف جاتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت بہاریں چھین لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، رب کے قانون کی مخالفت بڑے بڑے تاجداروں نے کی، اللہ رب العزت نے ان سے تخت و تاج کو چھین لیا۔ بڑے بڑے مالداروں نے اللہ رب العزت کے قانون کی مخالفت کی، اللہ رب العزت نے ان سے نعمتیں چھین لیا۔ بڑے بڑے عزت داروں نے اللہ کے قانون کی مخالفت کی، اللہ نے ان سے عزت چھین لی۔ وہ جس وقت انسان اللہ کے قانون کی مخالفت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے نعمتیں چھین لیا کرتا ہے۔ اسی لیے میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کی حدود کی جو ہے وہ خیال کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حدود کا خیال کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑتے نہیں، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دی جائے، انہیں دنیا میں بھی مبارکباد ہے اور انہیں آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ کا قانون کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے، ہم اپنی طبیعت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، تم اپنی طبیعت کے مطابق سو نہیں سکتے، تم اپنی طبیعت سے اٹھ نہیں سکتے، تم اپنی طبیعت سے لباس پہن نہیں سکتے، تم اپنی طبیعت سے رسومات وضع نہیں کر سکتے، تم اپنی طبیعت کے مطابق چل نہیں سکتے، تم اپنی طبیعت کے مطابق بیٹھ نہیں سکتے، تم اپنی طبیعت کے مطابق کھا نہیں سکتے، تم اپنی طبیعت کے مطابق اولاد کی پرورش نہیں کر سکتے، تم اپنی طبیعت کے مطابق کسی سے محبت نہیں کر سکتے، تم اپنی طبیعت کے مطابق کسی سے نفرت نہیں کر سکتے۔ اگر محبت کرنا ہے تو قانون الہی کے مطابق کرنا ہوگا، اگر نفرت کرنا ہے اللہ کے قانون کے مطابق کرنا ہوگا، اولاد کی پرورش کرنا ہے اللہ کے قانون کے مطابق کرنا ہوگا، اللہ کی حدوں میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اگر تم نے خدا کے قانون کی پیروی کی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ کہہ کر کے، اللہ نے تمہیں خوشیاں نصیب فرمائی، دنیا میں بھی خوش رہو گے، سدا بہار رہو گے، اور آخرت میں بھی خوش رہو گے، سدا بہار رہو گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، آج ہم اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، آج ہم اللہ کی حدوں کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی طبیعت کے مطابق سوتے ہیں، رات کے 2-2 3-3 بجے تک ٹی وی کے اندر سیریل چل رہے ہیں، ہم اپنی طبیعت کے مطابق جاگتے ہیں، اور اس کے اللہ اکبر پھر فجر کی نماز بستر میں غائب کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے جب سورج بلند ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت ہماری آنکھ کھلتی ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، کل تک کے مسلمان عورتوں کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، مسلم عورتیں اس وقت صبح کو بیدار ہو جاتی تھی کہ ابھی صبح کو اذان بھی نہ ہوتی تھی، اللہ اکبر، اور جب وہ خواتین اٹھتی تو کبھی اپنے بچوں کو بیدار کرتی، کبھی اپنی بچیوں کو بیدار کرتی، کبھی اپنے شوہر کو بیدار کرتی، گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز آتی۔ اس شان سے جب عورتیں اپنے گھر کے اندر زندگی گزار رہی تھی تو اللہ اکبر، شوہر چند روپے کما کر کے لاتا، اللہ اس کاروبار کے اندر برکت عطا کرتا، ایک کمانے والا ہوتا، کئی لوگ کھانے والے ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں برکت ہوتی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج بات کیا ہے؟ لاکھوں روپے کمائے جا رہے ہیں، بڑی ترقی کے ساتھ، بہت ترقی یافتہ دور کے اندر لاکھوں روپے کمانے کے باوجود گھر کے اندر زگ زگ ہو رہی ہے، گھروں کے اندر بے چینی ہے، گھروں کے اندر بے قراری ہے۔ وجہ کیا ہے؟
ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں منحوس ہوا کرتی ہے، 3 چیزوں کے اندر نحوست آ سکتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کبھی کبھی گھر بھی منحوس ہوتا ہے، کبھی کبھی عورت بھی منحوس ہوتی ہے، کبھی کبھی گھوڑا بھی منحوس ہوتا ہے۔ 3 چیزوں کے اندر نحوست آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو عورتیں سورج نکلنے کے بعد بھی سوتی پڑی رہتی ہے، گویا کہ ان کی وجہ سے گھروں کے اندر نحوست ہے۔ شوہر رات و دن کمائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی، اور وہ خواتین جو صبح کو اٹھ جاتی ہے اللہ کے قانون کے مطابق ان کا شوہر تھوڑا کماتا ہے تو اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں۔ آئیے میں تمہیں بتاؤں، اللہ اکبر، آج عورتوں کے شوق کا عالم کیا ہے؟ مجھے زیور مل جائے، مجھے کپڑے مل جائے، مجھے کھانا مل جائے، مجھے بائک پر گھومنا مل جائے، اور اس کے بعد حل من مزید، حل من مزید، اس کے نعرے لگ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کل کی خواتین کا حال کیا تھا، کل کی خواتین کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ اللہ، ان کے دل میں اللہ رب العزت پر کتنا اعتماد تھا، ان کے دلوں میں کتنا توکل تھا، ان کا رشتہ اللہ اس کے رسول سے کتنا مضبوط تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شہنشاہ کے گھرانے سے، بادشاہ کے گھرانے سے، بہت بڑا خاندان تھا، لیکن جب اللہ سے دل لگ گیا، رب تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو گئی تو انہوں نے شاہی خاندان سے کنارہ کشی کر لی۔ لیکن چونکہ شاہی خاندان کے فرد تھے، شاہوں سے الگ رہتے تھے، لیکن بات تو یہ تھی کہ خاندان تو کٹ نہیں سکتا تھا، الگ رہنے سے کسی کا خاندان تو کٹتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ اپنے انداز سے زندگی گزار رہے تھے، مال و دولت بھی ان کے پاس موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹی کی پرورش انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کے سائے میں کیا۔ اس کے بعد بادشاہ وقت نے کہا اے بزرگ، آپ کی بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے، آپ ہمارے خاندان سے متعلق ہیں، اس لیے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ آپ نے جیسے ہی سنا کہ بادشاہ وقت اپنے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر وقت کے ایم ایل اے کے گھر سے، ایم پی کے گھر سے یا وزیر کے گھر سے آپ کے گھر رشتہ آئے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، بڑے بڑے تاجروں کے یہاں سے رشتے آئے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور یقیناً خوشی کی بات بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، انسان کہتا ہے الحمدللہ میری بیٹی کو اتنے بڑے بڑے گھرانے سے رشتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، کیا سوچ تھی اس زمانے کے مسلمانوں کی۔ اللہ اللہ۔ بادشاہ سے کہا 3 دن کی مہلت مجھے دے دیں، 3 دن کی مہلت مجھے چاہیے تاکہ میں اس پر غور کر سکوں، اور اس کے بعد گھر تشریف لانے کے بعد آپ کہتے ہیں بادشاہ تو حرام و حلال میں تمیز کیے بغیر مال جمع کرتا ہے، میں اپنی بیٹی کو جہنم میں جھونک نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد آپ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ رشتے کہاں ڈھونڈے جاتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ ہم بازار میں رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ہم گھروں پہ جا کے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ہم پارکوں میں رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ہم مال میں جا کے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی فکر کیا تھی؟ وہ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے بیٹی کا، کبھی اس مسجد جا رہے ہیں، کبھی اس مسجد جا رہے ہیں، مسجد کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ مجھے داماد ملے تو گناہوں کی اڈوں پر جانے والا نہیں، مجھے داماد ملے تو اللہ کے گھر سے چمٹا ہوا ملے، کیونکہ جو رب کا وفادار ہوگا وہ سب کا وفادار ہوگا، جو رب کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ میری بیٹی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ آخر کار ایک نوجوان کو مسجد سے لگا ہوا پایا، اس کو دیکھا، اس کے چہرے پر نورانیت تھی۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان سے کہتے ہیں بیٹے تم کنوارے ہو یا شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا کہ بابا میں تو کنوارا ہوں اور ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی، وجہ یہ ہے میرے پاس کوئی مکان نہیں، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میری کوئی مستقل آمدنی نہیں، مزدوری کر کے 2 روٹی اتنا پیسہ کماتا ہوں، ایک روٹی
صبح کو کھاتا ہوں، ایک روٹی شام کو کھاتا ہوں۔ کہا بس آپ بتائیں کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا لیکن میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں۔ کہا کہ انتظام میں کروں گا اور تیرے ساتھ ایک اچھے گھرانے کی لڑکی کے ساتھ شادی کروا دوں گا۔ لڑکی تہجد گزار ہے، لڑکی تلاوت قرآن کرتی ہے، لڑکی عبادت کی پابند ہے، لڑکی جو ہے وہ تقوی شعار ہے، لڑکی کی خوبی یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ساری خوبیاں گنا ڈالی۔ اور اس کے بعد وہ نوجوان حیرت سے دیکھتا رہا، لیکن بابا میں شادی کروں کیسے؟ اپنی جیب سے پیسے نکالے، فرمایا دیکھو اس سے روٹی خریدو، اس سے حلوہ خریدو اور اس سے جو ہے وہ خوشبو خریدو اور جلدی سے آ جاؤ، میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان آیا، نکاح کرا دیا گیا۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اس 3 دن کے اندر اندر نکاح ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب بادشاہ کا الچی آیا تو آپ نے فرمایا کس نے کہا بادشاہ کو کہ میرے گھر میں لڑکی موجود ہے؟ ارے نادان، جو لڑکیاں کنواری ہوتی ہے، بغیر شوہر والی ہوتی ہے، اس کے نکاح دوسروں کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ میری تو ایک ہی بیٹی تھی اور اس کا نکاح تو میں کر چکا ہوں، اب میرے گھر کوئی بیٹی نہیں ہے۔ بادشاہ کو یہ کہہ کے رخصت کر دیا، بادشاہ کے الچی کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا۔ اب ہوا کیا ہے؟ لڑکی کی رخصتی کا وقت قریب آتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے گھر پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹی کتنی پاکیزہ خیالات کی تھی۔ وہ بیٹی جو ہے اللہ اکبر جب اپنے شوہر کے گھر گئی تو شوہر کے گھر جانے کے بعد کیا دیکھا؟ سراہی کے اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے شوہر سے پوچھا میرے سرتاج یہ روٹی کائے کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ شوہر نے کہا بیگم آج ہماری شادی ہوئی ہے، آج ہمارا نکاح ہوا ہے، رات ہم خوشیوں میں گزاریں گے اور جب صبح ہوگی تو اس روٹی سے آدھی میں کھاؤں گا اور آدھی تم کھاؤ گی، اس لیے میں نے آج روٹی بچا کر کے رکھی ہے۔ لڑکی فوراً اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اسی وقت مجھے اپنے باپ کے گھر پہنچا دو، تمہارے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس جوان نے کہا میں نے تو پہلے ہی سوچا تھا ایک شاہی خاندان کی بیٹی جو ناز و نم میں پلی ہے وہ میرے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہے؟ میں تو 2 روٹی کمانے والا انسان ہوں، یقیناً میرے ساتھ یہی ہونا تھا، لیکن تم نے میری غربت کا مذاق اڑانے کے لیے کیوں نکاح کیا؟ لڑکی نے کہا میں جو اپنے باپ کے گھر پہنچانے کی بات کرتی ہوں تم نے اس سے مطلب کیا لیا؟ شوہر کہتا ہے مطلب یہ لیا کہ میرے گھر میں ایک ہی روٹی دیکھ کر بڑے باپ کی بیٹی واپس جانے کے لیے تیار ہے۔ اس لڑکی نے کہا نہیں، تم نے مطلب غلط سمجھا ہے، میں وہ لڑکیوں میں سے نہیں جو باپ کے مال پہ ناز کروں، میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو سیدہ فاطمہ کے کردار پہ عمل کرتی ہوں۔ یاد رکھے یا تو گھر میں یہ روٹی رہے گی یا تو گھر میں رہوں گی۔ ارے اس شوہر کے ساتھ میں کیسے نباہ کر لوں جس کو اللہ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ جس اللہ نے رات کو کھلایا وہ اللہ صبح بھی کھلائے گا۔ ارے جو خدا سمندر کی تہ میں جانوروں کو رزق دیتا ہے وہ تمہیں اور مجھے بھول جائے گا۔ تمہارا توکل کامل نہیں ہے، اس لیے میں گھر چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں، یا روٹی رہے یا میں رہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اگر مجھ سے بڑا تمہارا توکل ہے تو روٹی نہیں رہے گی۔ وہ روٹی لے کر نکلے اور غریب ملا تو اس کو دے دیا اور اس کے بعد آئے اور پھر گھر کے اندر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان میاں بیوی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ وقت کا ولی کامل پیدا ہوتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اگر قوم کی بیٹیاں اتنا نہیں کر سکتی اور ہمیں معلوم ہے دور کے حوالے سے اتنا تقویٰ تو آپ اختیار نہیں کر سکتی، کم سے کم اتنا تو کر سکتی ہے کہ اگر غریب شوہر مل جائے تو غریب شوہر کے ساتھ نباہ کر لو، اسے تنگ مت کرو، اس لیے کہ اللہ اکبر یہ تقدیر کی بات ہے۔ تقدیر کے ساتھ سمجھوتا کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تقدیر سے لڑ کر کے نہ کوئی کامیاب ہوا ہے، نہ تم کامیاب ہو سکتی ہو۔ مولا کائنات کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ یہ تقدیر کیا ہے؟ اس وقت مولا علی نے فرمایا ایک پیر اٹھا لے، اس نے ایک پیر فوراً اٹھا لیا، فرمایا دوسرا بھی اٹھا لے، اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا، فرمایا اسی کا نام تقدیر ہے، نہ تو مکمل طور پر مختار ہے نہ تو مکمل طور پہ مجبور ہے، تدبیر بھی ہے تقدیر بھی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، رشتے جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ آج جنت سے آتے ہیں، آسمانوں سے آتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری تقدیر میں جو شوہر لکھ دیا اب اسی کے ساتھ نباہ کرو، عزت کے ساتھ نباہ
نباہ کرو، غریب ہے تو نباہ کرو، امیر ہے تو نباہ کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو عورتیں غریب شوہر کو تنگ کرتی ہے اور ان سے بے جا مطالبات کرتی ہے، ایسی عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اور جو عورتیں غریب شوہر کے ساتھ نباہ کرتی ہے ایسی عورتوں کو اللہ جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنی سوچ تبدیل کرو۔ بائک پہ گھومنا کوئی ہنر نہیں، زیور زیادہ ہونا کوئی فضیلت نہیں، فضیلت تو یہ ہے کہ تمہارے پاس تقوی موجود، تقوی نہیں ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہے، اسی لیے ذہن بھٹکتا رہتا ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا تو چلو کسی پنڈت کے پاس، چلو کسی سادھو کے پاس، چلو کسی دیوی کے پاس، اور حالات اب یہاں تک ہو چلے کہ مسلم خواتین برقع پہن کر کہیں بتوں کی پوجا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کہیں پنڈتوں کے پاس نظر آ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، جو بیت الخلا کر کے پانی نہیں لیتے وہ تمہارے بچوں کو کیا شفا دے سکیں گے؟ شافی تو میرا اللہ ہے، اور میرے اللہ نے ولیوں میں وہ طاقت عطا کی ہے کہ ولیوں کو بھی اللہ نے شفا دینے کی قوت عطا کی ہے۔ ارے نادان، بچہ بیمار ہو پنڈت اور دیوی کے پاس نہ جا، بچہ بیمار ہو میرے غوث کو پکار۔ ارے جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں کیا ان کی دعا سے تیرے بچے کو شفا نہیں مل سکتی؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو، غلط رسومات سے بچو۔ بچہ بار بار بیمار ہے تو اس کے کان میں کبھی بالی ڈال دی جاتی ہے، یہ مذہب اسلام کی تعلیم نہیں۔ ارے بچہ بیمار رہتا ہے، ماں اگر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس بچے پہ دم کر دے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میرے غیب دا نبی نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ میں لا علاج بیماریوں کا علاج موجود ہے، یعنی جس بیماری کے بارے میں حکیموں نے کہہ دیا کہ اس کا علاج ہم نہیں کر سکتے، لا علاج کا مطلب یہ کہ جہاں حکیم اور ڈاکٹر ہاتھ ٹیک دیں اس بیماری میں بھی سورہ فاتحہ شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تہمات پرستی سے بچو، لغویات اور خرافات سے بچو۔ میں تم سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں مثال کے ذریعے سے، اگر تم خوبصورت ہو، تمہیں چھوڑ کر تمہارا شوہر کسی دوسری عورت کی طرف توجہ کرتا ہے تو تم کتنا واہویلا کرتی ہے نا؟ کہیں پنچایت بیٹھتی ہے، کہیں محلے میں رسوائی ہوتی، عورتیں ہنگامہ کرتی، لڑ جھگڑ کر میکے چلی جاتی۔ یقیناً اس نے غلطی کی، آپ نے احتجاج کیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ کرے کبھی کسی عورت کے ساتھ ایسا نہ ہو، لیکن آپ خوبصورت ہیں، نیک سیرت ہیں، ساری خوبیاں آپ میں ہیں، آپ جائز کو چھوڑ کر شوہر ناجائز کی طرف متوجہ ہو تو آپ ہنگامے کرتی ہو۔ ارے نادان، یہ تو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل میرا اللہ ہر مثال سے پاک ہے۔ اگر تو خوبصورت ہو اور جائز کو چھوڑ کر ناجائز کی طرف تیرے شوہر توجہ کرے تو تجھے برداشت نہیں ہوتا۔ جو اللہ احکم الحاکمین ہے، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا، چاند و سورج کا پیدا کرنے والا، نبیوں کو عطا کرنے والا، صحابہ کی جھولی بھرنے والا، ولیوں کو خیرات دینے والا، اچھے بروں کو پالنے والا، کائنات کا پالن ہار حقیقی، مریضوں کو شفا دینے والا، صحت مندوں کو بیماری دینے والا، اللہ اکبر، رات لا کر دن کو سمیٹنے والا، دن لا کر رات کو سمیٹنے والا، پہاڑوں کو پیدا کرنے والا، کلیوں کو مسکراہٹ کا شعور دینے والا، بھوروں کو گنگناہٹ کا انداز دینے والا، آبشار کو رواں کرنے والا، بلکھاتی ندیوں کو پیدا کرنے والا، سمندر کی طغیانی کو پیدا کرنے والا، سیپ میں موتی پیدا کرنے والا، مرغ کو وقت پر
بانگ کا تصور دینے والا، اللہ اکبر، رات کو ستارے جگمگانے والا، دن کو سورج نکالنے والا، چاند کو پتلا سا نکال کر پھر بڑا بڑا کر کے بدر کامل کرنے والا، پھر گھٹا گھٹا کر کے چاند کو ختم کرنے والا کون ہے؟ وہ میرا تمہارا اللہ ہے۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت نے جب اس اللہ سے ہمارا رشتہ جوڑ دیا ہے تو پھر ہمیں سائی بابا کی تصویر کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کسی مورتی کی تصویر کی ضرورت کیا ہے؟ ہم مورتی کے پجاری نہیں ہیں، ہم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جو مردوں میں زندگی پیدا کرتا ہے، جو زندوں کو موت عطا کرتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بناتا ہے۔ اے ماں، تجھے خود کو نہیں معلوم، کیا کبھی تجھے احساس ہوا کہ کسی کا ہاتھ تیرے پیٹ میں شکل بنا رہا ہے؟ پیٹ والی کو احساس نہیں ہے کہ کوئی شکل بنا رہا ہے، اور میرا اللہ شکل بناتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور پھر کبھی بچہ دادا کی شکل پہ ہوتا ہے، کبھی دادی کی شکل پہ ہوتا ہے، کبھی بھائی کی شکل پہ ہوتا ہے، کبھی ماں کی شکل پہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی کا حلالی بچہ پڑوسی کی شکل پہ چلا گیا؟ وہ کون ہے جو تمہارے بچوں کو تمہاری خاندان کی شکل عطا کرتا ہے؟ وہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایسے خدا کو چھوڑ کر، ایسے خدا کو چھوڑ کر ہم سیریلوں کے اندر اگر کسی بت کی فضیلت بیان کر دی جائے تو معاذ اللہ ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر سوچو، جب تم جائز کو چھوڑ کر تمہارا شوہر ناجائز کی طرف جائے تو تم واہویلا کرتی ہو، خدائے وحدہ کو چھوڑ کر تم تصویروں کی طرف جاؤ گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے گوارا فرمائے گا؟ اس نے تو قانون بنایا ہے، میرے اللہ کا قانون ہے، وہ ہر گناہ معاف کرے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سائی بابا کا مذہب کیا، مسلک کیا، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب ہم اپنے نبی کی پوجا نہیں کرتے، نبی تو نبی ہے، امام الانبیاء ہیں، ہم حضور سے عشق کرتے ہیں، حضور کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے رسول کی عبادت کو بھی شرک قرار دیتے ہیں۔ ہمارے امام نے تو یہاں تک کہا، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول کی عبادت جائز نہیں ہے، جب ولیوں کی غوث الاعظم کی ہم عبادت نہیں کرتے، تو پھر ہم سائی بابا کی تصویر کے آگے ہاتھ کیوں جوڑ کر کے کھڑے رہیں؟ صرف اس لیے کہ سیریل میں دکھایا جا رہا ہے وہ فلاں جا کر کے منت مانی تو اس کو فائدہ ہو گیا۔ آپ کا مذہب سیریل نہیں ہے، آپ کا مذہب قرآن میں موجود ہے۔ وہ اللہ جو بارش برسائے، وہ اللہ جو باران رحمت کا نزول کرے، اسے چھوڑ کر اور سنو تم اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر رہی ہو، ایک دن تمہیں موت آنے والی ہے۔ شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ گھروں میں اگر مورتیوں کی تصویریں ہیں نکال دو، اگر سیریلوں کے اندر بھجن بجتے ہو نکال دو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بھجن کو خوش رہ کر کے سنے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ایمان کی طرف آؤ۔ مصیبتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، اور جب تم شرک کی طرف جاؤ گی میری بہنوں تو تمہارے بچے ایمان کی طرف کیسے آئیں گے؟ کل کی مائیں کیسی تھی؟ بچوں کو توحید پلاتی تھی، بچوں کو رسالت کا عقیدہ پلاتی تھی، بچوں کو محبت رسول پلاتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، حتیٰ کہ ماں کی کوششوں کی بنیاد پر اور تربیت کی بنیاد پر بچے ولایت کی منزل حاصل کرتے تھے۔ کیسی وہ مائیں تھیں؟ آؤ ذرا ان میں سے ایک ماں کا ذکر کریں۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام تیفور ہے، انہیں دنیا بایزید بستامی کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی، سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں بایزید کا مقام ولیوں میں ایسا جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام۔ بایزید بستامی ننھے سے بچے تھے
کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ ننھی سی عمر ہے, باپ کا انتقال ہو گیا. اب غور فرمائیں, آج کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, میرا بیٹا ٹیچر بنے, میرا بیٹا انجینئر بنے, میرا بیٹا فلاں بنے فلاں بنے فلاں بنے. اے ماں, میں تجھے کبھی نہیں کہوں گا کہ تیرا بیٹا ڈاکٹر نہ بنے. یقیناً اللہ کرے تیرا بیٹا ڈاکٹر بنے, تیرا بیٹا ٹیچر بنے, تیرا بیٹا انجینئر بنے, تیرا بیٹا سب بنے. لیکن اے ماں, میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ ڈاکٹر بن کر کیا کرے گا؟ دنیا میں تیرے لیے عزت کا ذریعہ تو ہوگا, لیکن جب تو مرے گی تو تیرا نماز جنازہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہوگا. اس لیے ماں, تو ڈاکٹر بنانے سے پہلے اپنے بیٹے کو مسلمان بنا, اپنے بیٹے کو مومن بنا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنا. دیکھ اے ماں, دنیا تو چند دن کی ہے, لیکن آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جس نے دنیا میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہوگی. مائیں فکر کرو کہ بیٹے کے دل پر نام مصطفیٰ لکھ دو. یہ دل بچے کے کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں. کورے کاغذ پہ پہلے جو لکھ دیا جاتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے, جب اسے بھر دیا جائے تو پھر اس پر اور کچھ لکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی. برتن جب خالی ہو اس میں چاہے پانی ڈالو, چاہے شہد ڈالو, چاہے دودھ ڈالو, چاہے مٹی ڈالو, جب برتن بھر جائے گا پھر اس کے اوپر سے آپ کچھ نہیں ڈال سکتے. یہ دل بچوں کے خالی برتن کی طرح ہے. اگر اس میں کچھ ڈالنا ہے تو ایمان ڈال دو, محبت رسول ڈال دو, اللہ کی محبت ڈال دو, ولیوں کی محبت ڈال دو. اس دل کو اتنا پور کر دو کہ پھر کسی کی محبت کی گنجائش نہ رہے. جب تم آقا کے وفادار بنا دو گی اولاد کو تو تمہاری اولاد تمہاری بھی وفادار ہوگی. ورنہ بیٹا ڈاکٹر بن کر جس دن بہو آئے گی تیرے بڑھاپے میں تجھے چھوڑ کر کے چلا جائے گا. کیونکہ ڈاکٹر کو یہ تو پڑھایا جاتا ہے کہ کس درد میں کون سا میڈیسن لیا جاتا ہے, کس بیماری میں کون سا انجیکشن لگایا جاتا ہے. لیکن کالج میں ڈاکٹر کو یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات اگر کہیں پڑھایا جاتا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات میں پڑھایا جاتا ہے. اس لیے اے ماں, اگر تو اپنے بیٹے کو سب کچھ بنانے کا خواب دیکھ رہی ہے تو بالکل تیرا حق ہے, ہر ماں کی تمنا ہے, لیکن پہلے اسے وہ بنا جو رسول چاہتے ہیں, پہلے اسے وہ بنا جو اللہ چاہتا ہے. حضرت بایزید بسطامی بچپن میں یتیم ہو گئے, باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. جب بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو وہ دن بڑے تلخ اور بڑے خطرناک ہوتے ہیں. لیکن اگر مائیں با ہمت ہو تو پھر اولاد کی پرورش ہوتی ہے. حضرت بایزید بسطامی کی امی کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا عالم بنے, اور صرف عالم ہی نہیں بلکہ ولی بنے. آپ نے اپنے ننھے سے بیٹے کے لیے خوب پلان بنایا, اور آپ کو پتا چلا کہ قریب ہی ہمارے شہر بستام کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں, وہ عالم بھی بنا سکتے ہیں اور ولی بھی بنا سکتے ہیں. تو آپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر ننھے سے بایزید کو لے گئی. کہا بابا میری تمنا ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, ایک ہی بیٹا ہے, اب دو آنکھیں ہوں, ایک پھوٹ جائے تو دوسرے سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن جس کی آنکھ ہی ایک ہو وہی پھوٹ جائے تو کیا ہوگا. تو میں اپنے بچے کو لائی ہوں, اس کو عالم بنائیے, اور عالم بنا کر جب تک یہ ولی نہ بنے اس کو چھٹی نہیں دینا. بزرگوں نے فرمایا یہ تو بہت بڑے امتحان کی بات ہے, اس لیے کہ ولایت کوئی جلیبی بجیا تو ہے نہیں کہ آپ کہیں سے خرید کر اسے تقسیم کرنا شروع کر دیں. بڑے بڑے اولیاء کی اولاد ولی نہ ہوئی, اور کبھی کبھی چور بھی ولی بن گیا, یہ اس کے کرم کی بات ہے. مجھے بات یاد آتی ہے, حضرت بہلول دانا, ہارون رشید بہت چاہتا تھا کہ حضرت بہلول اس کے گھر آئے. حضرت بہلول دانا جاتے نہیں تھے,
اس لیے کہ صوفیاء اور اولیاء کبھی اہل اقتدار کے دروازے پہ گئے نہیں. کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ جس کا تعلق بادشاہ حقیقی سے جڑ جاتا ہے پھر کاسا لیسوں سے ان کا تعلق کیا ہے؟ اصل تصوف یہ ہے کہ دنیا سے تم اپنے آپ کو دور کر لو، دنیا تمہارے دل میں نہ آئے. آج حیرت ہے، ہم دین کے نام پر خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو حضرت بہلول دانا کو بہت بلایا جاتا تھا، آتے نہیں تھے. ایک دن ہارون رشید نے کہا ایک کام کرو، یہ بہلول ہمارے گھر کے سامنے سے روزانہ گزرتے ہیں، آتے نہیں، کپڑے کا تھان بچھاؤ اور جیسے ہی وہ اپنی دن میں کپڑے پہ پیر رکھیں دونوں طرف سے کپڑے کا تھان اٹھا لینا، ہمارے محل کے اندر آ جائیں گے. نہیں آتے تو ہم اٹھوا لیں گے ان کو. بہلول اپنی مستی میں چلتے ہوئے آئے، قدم رکھا کپڑے کے تھان پہ، اوپر کی منزل پر سپاہی کھڑے تھے، جلدی جلدی سے کپڑا سمیٹا اور بہلول ہلکے پھلکے جسم کے آدمی اوپر چلے گئے. ہارون رشید کے سامنے پیش کر دیا. ہارون رشید ان کو دیکھ کر کے گم تھا کہ بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، ابھی کیا پوچھوں، بہت کچھ پوچھنا تھا لیکن کچھ پوچھ نہیں سکا. سوچا چلو کچھ نہیں تو ایک تو سوال پوچھیں جس سے دنیا آخرت سنور جائے. کہا بابا یہ بتائیں اللہ تک پہنچتے کیسے ہیں، اس کے ولی کیسے بنتے ہیں؟ آپ نے ہنس کر کے کہا کوئی ولی بنتا نہیں ہے، کوئی اس تک پہنچتا نہیں ہے. ہارون رشید جیسے کپڑے کے تھان پہ تو نے مجھے اٹھوا لیا نا، جب وہ چاہتا ہے تو اپنی رحمت کے تھان پہ ایسے اٹھا کر کے اپنی قربت عطا کر دیتا ہے. وہ یوں ہی شان سے مقام ولایت دیتا ہے. برسوں کی عبادت بھی ولی نہیں بناتی اور کبھی کبھی ایک نیکی بھی ولایت کی منزل پر پہنچا دیتی ہے. تو عرض کر رہا تھا حضرت سلطان العارفین کی امی جان کہتی بابا اس کو ولی بھی بنانا، عالم بھی بنانا، تب بھیجنا، چھٹی مت دینا. ماں نے سپرد کر دیا. کیا ماں تھی وہ، ماں کیا تھی، بیٹے کو عالم بنانے کے لیے چھٹی نہیں دینا. آج کی مائیں تو مدرسے کا نام سن کر ان کے بدن پہ کانٹے آتے. میں اپنے بیٹے کو مولوی بناؤں، میں اپنے بیٹے کو حافظ بناؤں، میں اپنے بیٹے کو قاری بناؤں، اس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی تو اسے بیٹی کون دے گا؟ اے نادان ماں سن، جس اللہ نے تیرے بیٹے کو پیدا کیا اللہ نے اس کی دلہن کو بھی پیدا کیا ہے. ایسا نہیں کہ داڑھی والوں کو بیٹیاں نہیں ملتی، یہ تمہاری غلط فکر ہے. اللہ کی عزت کی قسم اگر کوئی حضور کی وفاداری میں داڑھی رکھتا ہے تو اس کو ایسی دلہن ملتی ہے جو داڑھی منڈوں کو اس شان کی دلہن نہیں ملتی. بس وفاداری رسول شرط ہے. یہ تمہاری فکر ہے جو سیریل دیکھ کر کے بدل گئی ہے. ورنہ یہاں تو حضور کی وفاداری میں جب خدا ملتا ہے، ارے نادان، جب میرے رسول کی وفاداری سے خدا ملتا ہے یہ دلہن کیا چیز ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. شرط ہے محمد الرسول اللہ سے وفاداری کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اپنے بچوں کو دیندار بناؤ تاکہ وہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے. ارے ڈاکٹر بناؤ گی تو تمہاری قبروں کا نشان بھی موجود نہیں رہے گا. اگر عالم اور ولی بنا دیا تو جیسے آج بایزید کی ماں کا ذکر منبر پہ ہو رہا ہے، کل کوئی تمہارا ذکر بھی منبر پہ کرے گا. سبحان اللہ. اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کے اندر دین پیدا کرو، دینی فکر پیدا کرو، دینی مزاج پیدا کرو، ان کی اچھی تربیت کرو، ان کو فلموں سے، گانوں سے، تماشوں سے، بری صحبت سے دور رکھو. بایزید بستامی کی امی جان کہتی ہے بابا اس کو چھٹی نہ دینا. اب بایزید بچے ننھے سے بچے، ماں نے تو بڑی ہمت سے کام لیا، ماں نے بہت حوصلے سے کام لیا. بایزید بستامی دن کو سبق یاد کرتے ہیں اور رات کو تکیے پہ سر رکھ کے چادر ڈال کر چپ کے روتے ہیں. یہ جو میرے مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا، یہ جب پہلی مرتبہ ابتدائی ایام میں مدرسے میں آتے ہیں تو ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے. چھپ کے رونا ان کی عادت. ظاہر میں روئیں گے استاد کا ڈر ہے، گھر بھاگیں گے تو ماں باپ کا ڈر ہے. تو
ابتدائی دنوں میں بچے بہت روتے ہیں، یہی حال حضرت بایزید بسطامی کا بھی تھا۔ سبق سناتے ہیں، رات کو تکیے پہ سر رکھ کے اتنا روتے ہیں کہ تکیہ بھیگ جاتا ہے۔ کئی دن گزر گئے، ماں ملنے نہیں آئی۔ کیا وہ مائیں تھی ان کے لیے اللہ رسول سب کچھ، اللہ سب کچھ، اللہ کے بعد اللہ کا رسول سب کچھ۔ انہیں اولاد کی پرواہ نہیں، انہیں دین کی پرواہ تھی، انہیں دین کی فکر تھی۔ بایزید بسطامی کئی دن ہو گئے، ماں ملنے نہیں آئی، تو ایک دن استاد کے پاس آئے، استاد جی میری امی کی مجھے بہت یاد آ رہی ہے، ایک کام کریں مجھے چھٹی دیں۔ استاد نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا کیا، کہ ماں نے کہا جب تک عالم نہیں بنے گا، ولی نہیں بنے گا، بھیجنا نہیں اس کو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ استاد چھٹی، تو انہوں نے سوچا کہ بچے کو اس کی ماں کی بات نہ بتاؤں اور اس کو ایسی بات کر دوں تاکہ یہ کبھی چھٹی نہ مانگے۔ تو استاد نے کہا بیٹے تیفور ٹھیک ہے، ہم تمہیں چھٹی دیں گے، لیکن اتنا سبق تم پہلے یاد کر کے سناؤ تو چھٹی دیں گے۔ ایک ہفتے کا سبق ایک دن میں دے دیا، کیونکہ استاد جانتے تھے کہ ایک ہفتے کا سبق کسی بھی بچے کو ایک دن میں یاد نہیں ہو سکتا۔ جب یہ یاد ایک دن میں نہیں کرے گا تو چھٹی کیسے ہوگی؟ انہوں نے سبق لیا اور اللہ سے دعا کی، اللہ جب تو جناب خضر کے سینے میں علم انڈیل سکتا ہے، اللہ جب تو ہدہد کو بلقیس کے تخت کا شعور دے سکتا ہے، اللہ جب تو ننھے سے بچے کو ماں کے دودھ کا شعور اور اس کی سمجھ دے سکتا ہے، تو یہ ایک ہفتے کا سبق جو میرے استاد نے دیا ہے کیا تو مجھے یاد نہیں کرا سکتا؟ میرے اللہ تو مجھے یاد کرا۔ اور طالب علم کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ طالب علم جو علم دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کی شان یہ ہے، اگر وہ کسی قبرستان چلے جائیں تو 40 دن کے لیے اللہ قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ جو نورانی چہرے والے بچے ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جب چلیں تو فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اے ماں تو بھی ایسی ماں بن کہ علم دین اپنے بیٹے کو سکھا، تاکہ تیرے بیٹا بھی اس شان پائے، تاکہ جس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھائیں۔ بایزید بسطامی نے دعا کی، اللہ مجھے سبق یاد کرا دے۔ دعا کرنی تھی، ایک ہفتے کا سبق چند گھنٹوں میں یاد ہو گیا۔ استاد کے پاس ہے، استاد جی چھٹی۔ کہا بیٹے وہ میں نے جو سبق دیا وہ سنانے کے بعد چھٹی ملے گی۔ کہا پھر سن لیجئے۔ سبحان اللہ، سنا دیا۔ اب استاد کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا۔ استاد نے کہا بیٹے جاؤ چھٹی، لیکن جلدی جا کے جلدی آنا۔ جی استاد میں اپنی ماں کی زیارت کروں گا، اس کے بعد واپس آؤں گا۔ ننھے سے بایزید مدرسے سے نکلے، دل کی کلی کلی مسکرا پڑی، دل کے اندر خیالات آنے لگے۔ کئی مہینوں کے بعد ماں ملے گی تو میں ماں کے ساتھ کتنے پیار کی باتیں کروں گا، میری ماں میرا کتنا لاڈ کرے گی، وہ میری پیشانی چومے گی، وہ میرے گالوں کو بوسے دیں گی۔ اس طرح سے پھر میں جا کے مدرسے کی باتیں بتاؤں گا، سبق سناؤں گا کہ دیکھو میں نے کتنا پڑھ لیا ہے۔ میری ماں خوش ہوگی، جب خوش ہوگی پھر میں اسی محبت کے ماحول میں ماں سے کچھ وعدے لے لوں گا، مجھے یہ دلانا، یہ کرنا، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ بڑے خوابوں کی اور تصورات کی بارات لے کر ننھے سے بایزید گھر چلے۔ گھر گئے تو دروازہ بند تھا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ ننھے سے بایزید نے مچل کے کہا امی مجھے پہچانا نہیں، تمہارا بیٹا تیفور۔ کہا کون تیفور؟ کہا امی تمہارا بیٹا بایزید۔ کہا کون بایزید؟ کہا امی مجھے پہچانا نہیں، جس کو مدرسے میں آپ نے پہنچایا تھا، ایک لوتا ہی تو آپ کا بیٹا ہے بایزید۔ کہا نکل یہاں سے، میرے گھر کا دروازہ بند ہے تیرے لیے،
جب تک کہ تو عالم اور ولی بن کر واپس نہیں آئے گا تیرے لیے میں گھر کا دروازہ نہیں کھولوں گی. چلا جا یہاں سے, تیرے لیے کوئی دروازہ آج نہیں کھلے گا. وہ کیا ماں تھی بتاؤ, مہینوں کے بعد ننھا سا بچہ ہے تو ماں بغیر ملے لوٹا رہی ہے, کیونکہ ماں کو پتا ہے یہ چمڑے کی صورت دیکھنا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. حقیقی ممتا تو یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کی آخرت سنوار دے, اپنے بچے کی آخرت سدھار دے. کہ چلا جا یہاں سے بایزید, اس وقت تک نہ آنا جب تک کہ عالم اور ولی نہ بن جائے. اس کے بعد بایزید روتے روتے چلے گئے. مدرسے میں آئے, استاد نے دیکھا بیٹے کیوں رو رہے ہو, خیریت تو ہے؟ عرض کیا ہاں حضرت, میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا. اور فرمایا جا, جب تک عالم نہیں بنے گا ولی نہیں بنے گا اس وقت تک میرے گھر کا دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا. اس کے بعد چند سالوں میں حضرت بایزید بسطامی عالم بن گئے. عالم بننے کے بعد علماء نے سر پہ دستار باندھی, لیکن ان کے استاد کو فکر ہوئی عالم کی ڈگری تو مل گئی لیکن اب ولی یہ کیسے ہوگا. خوب عبادتیں کروائی, ریاضتیں کروائی. آخر ایک دن وہ آ گیا کہ حضور علیہ السلام ان کے استاد کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اب بایزید کو اس کے گھر بھیج دیا جائے, میں بشارت دینے آیا ہوں کہ بایزید اللہ کا ولی بن چکا ہے. اے خان جنت کی کنیزوں, یہ وہ مائیں تھی جو اپنی اولاد کو ولایت کی منزل پر پہنچانے میں اس طرح کوشش کرتی تھی. تم کیسی ماں ہو کہ تم اپنی اولاد کو مسلمان بھی نہ بنا سکی. تمہارا بیٹا کھڑے ہو کے پیشاب کرے, تمہارا بیٹا جوان ہو کر عورتوں پہ نظریں ڈالے, تمہارا بیٹا کسی کی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر لے کر بھاگے, یہ اس میں کوتاہی کس کی ہے؟ چار چار آنسوؤں سے رونے والی ماں جب تو جوان تھی اور تیرا بچہ بچہ تھا, اس وقت اگر تو نے اس کی صحیح تربیت کی ہوتی, اس وقت تو کنیز فاطمہ بن کر اس کے کردار کو سنوارتی ہوتی تو تیرا بیٹا کسی کی بیٹی پر آنکھ نہ اٹھاتا, تیرا بیٹا کسی کا ہاتھ پکڑ کر تجھے چھوڑ کر نہ جاتا, تیرا بیٹا تجھے گالی نہ دیتا, تیرا بیٹا تیرے ساتھ بے وفائی نہ کرتا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یاد رکھو دین پر عمل کرنے میں اپنا فائدہ ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت کو تم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے, اس لیے کہ میرے اللہ کی ہر آن نئی شان ہے. اس لیے اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس پر عمل کرو گے تو فائدہ تم کو ہوگا, اور عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بھی خسارہ ہے, آخرت میں بھی خسارہ ہے. اور سن لو, اولاد کو اسی وقت سنوار سکتے ہو جب تم خود سنور جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیریل دیکھیں, آپ باریک اور پتلے لباس پہنتے ہوئے گھومیں, آپ جو وہ ہاف آستین کے کپڑے پہنے, آپ بازار کے چکر لگائیں اور آپ کے گھر میں غلام غوث الورا پیدا ہو جائے. ڈاکٹر اقبال نے یہ فکر دی ہے, اے ماں ایک کلندر کی بات کو سن لے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اے ماں ایک کلندر کی بات کو سن لے, اگر تو نے آوارگی اختیار کی تو تیرا بیٹا کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا, اور اگر تو پردے میں چھپ کر فاطمہ کی طرح بیٹھ گئی تو انشاءاللہ تیرا بیٹا غلام شبیر یعنی غلام حسین, تیرا بیٹا غلام حسین ہوگا, اور تیری زندگی دنیا میں بھی عزت والی ہوگی اور آخرت میں بھی عزت والی ہوگی. اللہ رب العزت تجھے قبر کے اندر تیرے جسم کو تر و تازہ اس وقت رکھے گا جب لوگوں کے جسم کو کیڑے کھا جائیں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آؤ خود بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دین سے قریب کرو تاکہ تم آخرت میں عزت حاصل کر سکو. اور اس کے لیے بہترین اگر آپ ماحول اپنی اولاد کو دینا چاہتی ہو تو خود بھی سنی دعوت اسلامی سے قریب آؤ اور اپنی اولاد کو بھی سنی دعوت اسلامی کے قریب کرو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے, تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.